الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان الصلاۃ سکن لہم صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیہ عزیزان گرامی قدر، جملہ حاضرین و سامعین، اللہ کریم آپ سب احباب دی جمعۃ المبارک دی اس نشست حاضری قبول فرمائے، اور جو احباب بھی وقت نکال کے تو اس غرض واسطے مساجد دا رخ کر دیں کہ اللہ تعالیٰ دی رضا حاصل ہو جائے، یقیناً انہاں لوگاں نو اللہ دی رضا حاصل ہوئے گی۔ اللہ قرآن مجید ارشاد فرماندن یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جدو ایمان والو جمعے والے دن اذان ہو جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، تو اللہ دے ذکر دی طرف، اللہ دے گھر دی طرف دوڑو، وذروا البیع، اور خرید و فروخت، کاروبار، بزنس اپنا چھوڑ دیو۔ اس واسطے علماء کرام فرماندے کہ جڑا بندہ اے امر ہے اللہ دی طرفوں کہ جدو اذان ہو جائے تو بزنس کرنا چھوڑ دیو، اور امر کسی بھی چیز نو واجب کردہ ہے، اور واجب دا ترک کرنا گناہ ہے۔ سو جو آدمی اذان جمعہ تو بعد اپنا کوئی کم بھی کرے گا، اس دا وہ کم، اس دا وہ پکا کمایا ہویا پیسہ حلال تصور نہیں کیتا جائے گا، کیونکہ اللہ پاک نے اس دے امر فرما دیتا ہے کہ جدو اذان ہو جائے بزنس چھوڑ دیو، کاروبار چھوڑ دیو۔ وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور جدوں نماز پڑھی جائے پھر زمین تے پھیل جاؤ اور اللہ دا فضل تلاش کرو۔ سو دوران اذان اور نماز کاروبار بزنس نو موقوف کرنا حکم الہی نو بجا لانا ہوتا ہے۔ وہ سنگی جڑے اس دا اہتمام کر دیں، میں جدو آیا نا ہوں تو جمعے دی حاضری ویکھی میں کہ اگے نال ودی ہو گئی آج، تو میں نو حضور سرکار دے صحابہ دا ایک عمل یاد آیا، تو بیٹھے کہ جدو غزوہ تبوک ہویا ہے نا، ادو کھجوراں پکیاں پئیاں آئیں، بالکل گرمی دا موسم سی اور کھجوراں دا فصل تیار سی،
تو جدو کسی بھی زمیندار دا فصل تیار ہو جائے وہ اس دے بارے بڑا حریص ہوتا ہے، لیکن اس این پکیاں کھجوراں دے موسم تے اللہ دے نبی نے اور اللہ نے حکم فرما دیتا کہ غزوہ تبوک واسطے نکلو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کسے بھی صحابی نے اے بہانہ نہیں بنایا کہ سونیا کھجوراں پکیاں پئیاں نے اسی سال کھانا ہے، انہاں اپنا فصل بزنس ہر چیز چھڈیے تے دین واسطے نکل گئے۔ لیکن آج دیکھو گندم دی کٹائی بالکل بڑی اہمیت دی حامل ہے زمیندار واسطے، تو لیکن تقریباً نصف حاضری ختم ہو گئی، کس واسطے کہ لوگ اپنے بزنس وچ مشغول نے، اور اتنے مشغول نے کہ انہاں کول جمعہ پڑھن دا بھی ٹائم نہیں۔ عزیزو وہی بندہ جیڑا جمعہ نہیں پڑھنا چاہتا، جدو وہ مالک چاہے تو ہون کنیاں چا گلے، کنیاں سمجھ دو نا، اب بارش ہے تے ساریاں چپ کر کے داتریاں رمبے رکھ چھڑنے تے بہ جانا ہے، انہاں آکھنا ہون جی پھر یہ نہیں ہوندا، پھر ساڈی جڑی دل دی گھبراہٹ ہے وہ جڑی دل وچ سوڑ پئی ہے وہ ساری مٹھی ہو جانی ہے، پرسکون ہو جانا ہے، تو اس کنک اوتھے ہی ہونا ہے۔ کدی سنیا ہے بھائی پچھلے سال دی کنک اجے کھڑی ہے، یہ جانی اپنے ٹائم تے چلی جانی، لیکن کچھ لوگ اس امتحان وچ فیل ہو جاندے ہیں کہ جدو وہ مالے دنیا ویندن تے دین بول جاندے ہیں۔ مالے دنیا دی مشغولیت نے انہوں نے ذکر الہی تو روک لیا، وہ لوگ خسارے والے نے۔ اللہ کریم ہر حال اچ اتباع رسول نصیب فرمائے۔ تو میں ایک آیا مبارکہ پڑھی ہے قرآن مجید دی، اس دے اعتبار نال ہی میں چند گزارشات پیش کرانگا، سنوی لیا جے اگاں سنگیاں نو سنا بھی دیا جے کہ چلو پامیں وہ آئے نہیں انہاں تک پیغام جانا چاہیے۔ ویسے کل امت مسلمہ نو ہی پیغام ہے، ویسے تے اللہ دا پیغام ہے، میرا تے کوئی ہے نہیں، تو پیغام تے پھر ساڑھا کام میں دے دینا، اسی دے دینے انہیں فی الحال انہوں بھی دے رہے ہیں۔ اللہ فرما دے نے اپنے نبی پاک سرکار نو، اے میرے محبوب پیارے، اے جڑے تواڈے غلام نے صحابہ نے، خذ من اموالہم صدقہ، ان کے اموال سے صدقہ لیجئے۔ یاد رکھیں جب حضور صدقہ لیں تو حضور اپنے لیے صدقہ نہیں لیتے، کیونکہ حضور پر صدقہ حرام ہے اور حضور کی آل پر بھی صدقہ حرام ہے۔ خذ من اموالہم صدقہ، یہ جو آپ کے امتی ہیں، آپ کے صحابہ ہیں، بالخصوص تو اس کے مخاطب حضور کے صحابہ تھے، لیکن عمومی طور پر پوری امت ہی اس حکم کی تابع ہے۔ فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ، محبوب پیارے اے جڑے تواڈے صحابہ نے انہاں دے مال وچوں صدقہ لو، تطہرہم وتزکیہم بہا، ایدی وجہ تو اے ستھرے بھی ہو جانگے تے پاک بھی ہو جانگے، مال بھی ہو جائے گا ستھرا تے مال والا بھی ستھرا ہو جائے گا، مال بھی پاک ہو جائے گا تے مال والا بھی پاک ہو جائے گا۔ اور جدو اے لے لو اور اے دے دین وصلی علیہم، پھر آپ ان پر صلاۃ پڑھ دیجئے۔ یہاں صلاۃ کا معنی دعا ہے، صلاۃ کا معنی دعا ہے کہ آپ ان کو دعا دے دیجئے۔ ان الصلاۃ کا سکن لہم، آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا باعث ہوگی۔
دعا باعث سکون ہوندی ہے۔ سب تو پہلے یہ عرض کراں کہ صدقہ جس کو زکوٰۃ بولیا جاتا ہے اس دی اقسام نے۔ اگر کسی بندے کو 7.5 تولے سونا ہے وہ دیتے زکوٰۃ ہے۔ سال گزرن تو بعد اگر وہ بندہ اس دی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا تو اس نے اللہ نو ناراض کیتا ہے اور او سونا او دے واسطے عذاب بنے گا۔ اگر زکوٰۃ نہ دے سکتے تو 7.5 تولے تو تھلے رکھو، اتلا ویچ چھڑو، کیونکہ جس بندے نے زکوٰۃ ادا نہ کیتی اور سونا گھر رکھیا وہ سونا وہ دی قبر جائے گا۔ 52.5 تولے چاندی جس بندے کو ہوئے اس تو تھلے ہوئے تے زکوٰۃ نہیں، اتے ہوئے تے زکوٰۃ ہے۔ جس بندے کو 40 روپیے نے اور پورا سال گزر گیا ہے اور وہ دے 40 رہ نے، باقی وعدہ گھاٹا ہوندہ رہے لیکن 40 اپنی تھان تے پورے رہن، وہ 40 چو 1 روپیہ زکوٰۃ دے وے۔ جس بندے نے ایک ٹوپا بھی، ایک سا بھی گندم دا یا کسی فصل دا اٹھایا ہے، کیونکہ ہن گندم دا فصل دا موسم ہے تو اس واسطے نام بھی گندم دا لے رہا ہوں کہ اگر کسی نے ایک مانا 1 کلو گندم بھی اپنی فصل تو اٹھائی ہے اور حاصل کیتی ہے، اس بندے اتے فرض ہے، اللہ دے قرآن اور نبی دے فرمان اس بندے تے فرض ہے کہ وہ اپنے فصل چوں حساب کر کے 20واں حصہ جدا کر دے وے۔ کتنا حصہ؟ 20واں حصہ جدا کر دے وے، اس نو عشر آکھیا جاندہ ہے۔ اور اللہ قرآن اچھ فرمایا ہے کہ اے یتیمہ دا تے غریبہ دا تے مسکینہ دا حق ہے، اے تیرا حق نہیں۔ جنہ بندیاں کو بعد بندے ایسے ہوندے نے جنہ کو زمین ہوندی ہے، بعد بندے ایسے نے جنہ کو زمین نہیں۔ جنہ کو زمین ہوندی ہے وہ بڑے خوش ہوندے کہ اللہ تعالیٰ نے سان زمین دیتی ہے، سان زمیندار بنایا ہے، اچھی بات ہے، ہونا چاہیے۔ وہ بندے مغموم ہوندے جنہاں نے اللہ زمین نہیں دیتی، وہ غمناک ہوندے، بری بات ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ زمین اگر اللہ تو نہیں دیتی تو اس تو غمناک نہیں ہونا چاہیے، مطمئن رہنا چاہیے۔ میرے کوڑ بھی زری زمین کوئی نہیں، میں کسی زری زمین دا مالک، میرے کوئی مربع نہیں، کوئی میرے ایسی فصل دا میرا کوئی سلسلہ نہیں ہے، لیکن سان ہونے بھی تے موج ہے نا، بجے ساڑھے کوڑ زمین کوئی نہیں تو ہون سان دین دی فکر بھی تے کوئی نہیں، تو جنہ کوڑ ہے انہاں ہون فکر ہونی چاہیے کہ ساڑھا واری ہے اسی ہون دینا ہے۔ جنہ بندیاں کوڑ زری زمین ہے اور انہاں دی گندم دی فصل تیار ہے، اللہ فرماتے ہیں یوجب الزراع لیغیظ بہم الکفار، وہ جدو کھڑے ہو کے اپنی زمین نو ویندن تے فصل اینج لہلہا رہی ہوندی تے زراعت کرنے والے کسان دا دل خوش ہوندہ ہے کہ میری اتنی زمین ہے، اچھا ہے۔ لیکن جدو بوڑ اٹھائے 20واں حصہ الگ کرے، یہ ہوئی دس دے جس بندے زمین ٹھیکے تے دے دیتی گئی اندے تے اشر نہیں، جس ٹھیکے تے لئیے اندے تے اشر ہے، ٹھیکہ بھی دے وے تے اشر بھی دے وے، جس ٹھیکے تے دے دیتی ہے او دے تے اشر نہیں، جس ٹھیکے تے لئیے او ٹھیکے دار نو ٹھیکہ بھی دے وے تے اشر بھی دے وے، کیونکہ جس کاشت کرنی ہے اللہ ان کنک دیتی ہے۔ نفس مسئلہ سمجھو نا، میں گیا ایک من کنک لے کے تے میں 1 کلے وچ کھلار کے گھر آ گیا، من سی میں زمین وچ ملا کے گھر آ گیا، خالق نے اس نو 60 منہ وچ تبدیل میری واسطے کیتا ہے،
توجہ ہے کہ نا؟ اللہ تعالیٰ نے ان ہوا دے کے، ان گرمی دے کے، ان سردی دے کے، انہوں رات دے کے، انہوں دن دے کے، انہوں اوس دے کے، اس تے برف باری کر کے، انہوں ہر ماحول پال کے اس ایک من نو 60 منا تبدیل میری واسطے کیتا ہے، اس واسطے او دا اشر بھی میں دینا ہے۔ عزیز من، میں مثال دیندہ رہنا ہونا اپنے سنگیاں نو، جیسی اگر ایک بکرا خریدنے ان دا وزن ہے 20 کلو، اس بکرے وچ 1 کلو بلڈ یعنی خون ہے، 19 کلو گوشت ہے۔ ہن شرع دا حکم کیے کہ ہے تے خون ان دے وچ ہی، لیکن وہ کڈ نہیں، بھائی سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہے تے وہ خون بکرے دے وچ ہی، لیکن وہ کڈنا ہے تاں بکرا حلال ہونا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ حریص ہوئے تے وہ بکرے نو گلے تو دبا لے، ان دا ساہ گھٹ لے تے اتے پڑے اللہ اکبر اللہ اکبر، 100 باری بھی تکبیر پڑے تے دم گھٹ کے مر جائے، بکرا حلال ہو سی؟ نہیں ہوئے گا۔ لیکن اگر بکرے تے چھری چلائے اور خون نکل جائے، اللہ اکبر باویں وہ بندہ بھول جائے، بکرا حلال ہے، کیونکہ اصل مقصود سی خون نکالنا۔ بندہ مومن دے دل وچ تکبیر اللہ دا ذکر موجود ہے، وہ دے حلال کرن نال جانور حلال، اے شرعی مسئلہ ہے، کیونکہ اصل مقصود ہے وہ بلڈ وچوں نکال دینا۔ ہن وہ بلڈ پلید نہیں، لیکن اگر نہ کٹو تے تواڈے واسطے وہ نہ پاک ہے۔ وہ بلڈ خود پلید نہیں، حکمن پلید ہے۔ یہ بڑا نازک مسئلہ ہے، اس کو سمجھ لو۔ وہ خود از خود فی نفس ہی پلید نہیں، کیونکہ جو آپ پلید ہوتا تے گوشت بڑھتے ہی خون وچوں پلید وچوں بڑھن والی شے بھی پلید ہوتی ہے۔ وہ حکمن پلید ہے کہ ان باہر کٹ دے، نہیں تے پلید ہے۔ سمجھ آگئی کہ نہیں؟ ان باہر کٹ دے وگرنا پلید ہے۔ ہن اگر کوئی بندہ آکھے جی 1 کلو بھی ضائع کر کے کی کرنا ہے، دم گھوٹ لینا تے اللہ دا نام میں پاڑی چھڑیا ہے، کیونکہ بلڈ نہ نکلے اس واسطے اس نے باقی 19 کلو بھی حلال نہیں رہن دیتے۔ ایویں جدو کنک ہوئی ہے نا 20 من تے ہے وہ 20 من بھی ویچی تے ہے پاک، لیکن جدو تو انہوں کڑنا نہیں ہو تیرے واسطے حرام ہو جانا۔ سمجھ آگئی آپ نے مسئلہ ہے؟ ہون اے دے اتے اللہ دا قرآن فرماتا ہے کہ او مال یتیمہ تے غریبہ دا جیڑا بندہ ان کھائے، اللہ فرماتے ہیں ان الذین یاکلون اموال الیتام ظلما انما یاکلون فی بطونہم الا النار۔ جیڑا بندہ یتیمہ دا مال اپنے میدے چھپائے، اس نے اپنے اندر آگ پائی ہے، تے ان جیڑے اندر آگ جانی ہے بھائیا ان اس چین تے نہیں نہ لین دینا، انہوں سوکھ ہونا ہے نہیں، اس اندر آگ ڈالیے تے آگ دا کام میں جلانا وہ جلائے گا، کسی نہ کسی طرف وہ جلائے گی اور راکھ کرے گی اور پریشان کرے گی، اور بندیاں نو پھر وہ پریشان کر دی، انہوں نے سوڑ پوندی مختلف مسائل۔ میں تے حیران ہونا اس ابے تو جنہوں اللہ پتر دیتا ہے تو حرام اپنے پتر دے پیٹے چ بھی ڈال رہے ہیں۔ جو تو حرام دی کڑک گھر لے رہی ہیں تو اپنے پتر نو ہی حرام کھوا رہے ہیں، اپنی بیٹیاں نو حرام کھلا رہے ہیں، اپنی بیوی نو حرام کھلا رہے ہیں، کیونکہ وہ گندم باہر کڑنی چاہیے سی، تسا نہیں کڈی۔ سو عزیز من و دوستان من، ساڑھے واسطے اے لازم ہے کہ اسی اپنی فصل دا 20واں حصہ نکال کے تو مدارس اہل سنت نو دئیے۔ شرعی مسئلہ ہے، اگر تو اڈے رشتہ دار ہیں تو غریب ہے تو ان دے سکتے ہو، اگر کوئی تواڈے رشتہ دار ہیں غریب ہے تو اس نو دے سکتے ہو، لگ جاتا ہے۔ غریب کون ہوئے گا جی دے کول مکان کوئی نہیں؟ غریب کون ہے جی دے کول پہن واسطے کپڑا کوئی نہیں؟ غریب کون ہے جی دے کول کھان واسطے روٹی کوئی نہیں؟
جدیاں خواہشاں نہیں پوریاں ہوندیاں وہ غریب نہیں. ایک بندہ آندا ہے میں سکوٹر لینا میرے کو پیسے کوئی نہیں، یہ غربت دی علامت نہیں، یہ غربت نہیں. اس تو زیادہ حقدار نے مدارس اہل سنت، کیونکہ ساڈے کول جڑے بچے پڑھتے ہیں نا، ساڈے کول بچیاں دیاں مختلف اقسام نے جڑیاں بھیجیاں جاندیاں. سب تو پہلے ساڈے کول وہ بچے آتے ہیں جنہ دے ماں باپ انگریزی سکول انہوں نہیں پڑھا سکتے. وہ سمجھتے ہیں کہ ساڈے کول وسائل نہیں کہ اسی انہوں نے انگلش پڑھا سکیے، انہوں نے مدرسے ڈال دیو. اور میں سمجھنا اے اس اللہ دی حکمت بالغ ہے، جو اس سارے پیسہ دیتا ہوں تو درساں خالی ہونی ہیں بندے کوئی نہ آؤ. انہاں غریباں دیاں بچیاں کوئی نہ کوئی وچوں ہیرا نکل پوندا ہے جڑا اٹھ کے اللہ دے دین دا کام کرنا شروع کر دیندا ہے. یہ اس دی حکمت بالغ ہے. وہ غریباں بچے ساڈے ال آؤندے جنہ واسطے کھانے پینے دا جنہ دے گھر دیاں تو انتظام نہیں ہوندا وہ سن دے جاندے. لو جی دوسرے نمبر تے ساڈے کول وہ بچے آندے جڑے ذہنی جسمانی طور تے معذور ہوندے جنہاں ماسٹر آندے بھائی اے استاد نے ساڈے بھی انہاں نوں واپس لے جاؤ. وہ انہاں آندے نے انہاں نے پھر شاہراں کول چھڈیا. اج بھی میں نے ایک سنگی فون پیا کردا شاید تے بیٹھا ہو گیا بھائی شاہ جی اسی اندے تو بڑے اوکھے ہاں تے ہے تریجی پڑھدا تسی رکھ دے تے پنجویں والے ہو پر ان اللہ واسطے رکھو. سن نے اس بڑا اوکھیاں کیتا ہے. ہر ادارے دا داخلے دا کوئی نہ کوئی شیڈول ہے، ساڈا بھی ہے، لیکن 12 مہینے جیڑے ٹائم بھی کوئی آ جائے ایسا گلیا کدی نہیں. اسی آنے آ جائے کچھ روے گا تو سیکھ ہی جائے گا، کوئی روے گا تو سیکھے گا. اور الحمدللہ رب العالمین جڑے رہ جان وہ کچھ نہ کچھ سیکھ جاندے. اور اسی اللہ دے فضل اور کرم نال سرکار دی رحمت نال جڑے بچے ساڈے کول پڑھدے نے جنہ کول کپڑے نہ ہون انہاں نوں کپڑے بھی لے کے دئی دے، جنہ کول جوتے نہ ہون انہاں نوں جوتے لے کے دئی دے، دوائی نہ ہوئے تو دوائی لے کے دینے ہاں، داخلے دے پیسے دینے ہاں، کتاباں فری لے کے دینے ہاں، پڑھائی فری ہے، کھانا فری. اور کدی بھی اپنے جامعہ وچ اے نہیں آکھیا بچیاں نوں کہ کھانا اتنا کھانا ہے. کھانے دی پیمائش کوئی نہیں، جتنا مرضی نے کھانا. وہ میں نے استاد صاحب پہ آندے ہے تسی کھانے دی چھٹی دیتی ہے اے کلاس ستے رہندے. میں کہ اے اٹھینا تہاڈی ذمہ داری ہے، میرا کام ہے کھانا چنگا دینا. کلاس اگر بچے سوندے یہ ذمہ داری استاد محترم تہاڈی ہے، کھانا دینا یہ ذمہ داری میری ہے. میں اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے، تساں اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے. اور الحمدللہ رب العالمین پوری جڑی ہے نا تحصیل پنڈی بٹیاں، چلو میں اگاں لمبا نہیں جاندہ، یہ سب تو زیادہ بچے ساڈے کول ہی پڑھدے. الحمدللہ رب العالمین اے میرے اللہ دا فضل ہے کہ تقریباً 250 بچے دا کھانا روزانہ پکدا ہے، بچیاں اور بچے، اور کھانا بھی اچھا پکا کے دے دے. میں یہ کدی بھی نہیں آکھیا بھئی یہ چاہے چیز، بلکہ میں جدو بھی گیا میں انہوں نے یہ آکھیا یہ فلانی چیز گھاٹے اور پایا کرو، اچھا کھانا دیو بچے. کوئی بچہ یہ نہ آکھے کہ سانو گھر کھانا اچھا لبدا ہے تو ایتھے اچھا نہیں لبدا، اے آکھن ایتھے اچھا لبدا ہے گھر اچھا نہیں لبدا. ایتھے معیار رکھو. اور نال میں راتی بھی بشیر اکبر صاحب بھی آئے تھے کہ لطیفہ بھی سنایا کہ جڑے ساڈے مدرسے دے بچے نا انہوں نے میں آکھیا ہے پتر جدو تہاڈا حلوہ کھان تے دل ہوئے تسی ویکھو بھی موسم اچھا ہے تے تساں آکھنا نہیں سان حلوہ چاہیے، تسی صرف جڑے ساڈے محتمم صاحب نے نا جنہاں نوں اسی اوتھے ڈیوٹی دیتی ہے انہاں کولوں لنگدیاں ہونا ہے تے تساں ایک باری دب کے آکھنا ہے سبحان اللہ.
اچھا اگو انہوں نے میں گل آکھی جدو یہ آکھن نا سبحان اللہ تو ادو صرف اتنا پوچھنا ہے بے کی کھانا ہے، جو یہ آکھن وہ پکا کے دے دیو بس، کیونکہ یہ ساڈے کول اللہ دے مہمان نے، انہاں دی خدمت کرنا اور انہاں دی خواہشات نو پورا کرنا یہ ساڈی ڈیوٹی ہے۔ کوئی پیسے دے وے نہ دے وے جی میں کوئی دل کرے یہ بندیاں دی اپنی مرضی ہے، ساڈا کام ہے کہ جنہ چر اسی یہ ذمہ داری اٹھائی ہے وہ دے وچ کمی نہیں ہونی چاہیے کسے قسم کی، ہر اعتبار نال اس دی مکمل اس نو پوریاں کرنا ہے۔ تو یہ ساڈے نال بڑے ماشاءاللہ دوست معاونت کر دیں، الحمدللہ پوری دنیا دے سنگی ساڈے نال معاونت کر دیں اور اسی اس قابل ہیں کہ اسی اتنا بڑا پروسیس چلا رہے ہیں۔ تو ہن یہ تو جناب دی خدمت یہ گزارش اس تو کیتی ہے کہ جدو فصل اٹھاؤ تو انہوں نے اپنے فصل بھی تقسیم کریا کرو کر کے تے او جڑا عشر ہے وہ مدارس اہل سنت نو دیو، سن نے بھی دینا تے کسی ہوری نے دے چھڑیا ہے، دینا چاہیے اینی گل ضرور ہے، چلو سن جی نو بھی دیں دے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن دینا چاہیے۔ اپنے نزدیک کوئی مدرسہ ویکھو اتھے بندا پیا اہل سنت دا تے اتھے دے چھڈو، سن دیو تے تاں بھی ٹھیک ہے، بہرحال مدرسے وچ پڑھاؤ اور تو اپنی رسید حاصل کرو تاکہ تہاڈا مال ستھرا ہو جائے اور تہاڈے مال وچ برکت ہو جائے۔ میرے اللہ قرآن مجید جس برکت نو ارشاد فرما دے، برکت ہوئے گی یہ میرا وعدہ نہیں، برکت ہوئے گی یہ اللہ دا وعدہ ہے۔ میرا وعدہ غلط ہو سکتا ہے، اللہ دا وعدہ غلط نہیں ہو سکتا، ان وعد اللہ حق۔ اللہ فرما دے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ، جڑے اللہ دے راہ تے خرچ کر رہے ہیں انہاں دی کنک دے دانے والی مثال ہے، انبتت سبع سنابلا کہ ایک دانے جو میں 7 سٹے پیدا کرنا، فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ ہر سٹے 100 دانا، ایک تو 7 100 کر دینا، واللہ یضاعف لمن یشاء، جے چاہواں تے اس تو بھی بڑا کر سکا۔ سو اے وعدہ میرا نہیں، میں بتاواں گا اے وعدہ تہاڈے رب دا ہے، تو اپنے رب نال جڑے کمٹمنٹ کر سکدے ہو کہ اللہ نال اسی کوئی اللہ نال اسی کاروبار کریے تو کر سکتے ہو۔ کاروبار بندے چنگی پارٹی نال ہی کر دینا، جیڑی چنگی پارٹی ہوئے ساؤنڈ پارٹی ہوئے وہ بندے بزنس کر لیں دے، کاروبار کر لیں دے، شیخاں نال کر لیں دے، بڑی وہ اچھے بندے نے شریف آدمی نے دے دیو پیسے، فلانا بندہ چنگا ہے ان پیسے دے دیو، کنک رکھا دیو، منجی رکھا دیو، چاول رکھا دیو، چینی رکھا دیو، ود جائے گی، اچھی بات ہے، بزنس کرنا چاہیے، ٹھیک ہے کرو۔ اسلام بزنس تو روک دی نہیں، حضور نے فرمایا میری امت دا رزق ہے ہی تجارت، تجارت کرو، کرنی چاہیے، لیکن بابا جدو دنیا داراں نال تجارت کرنا ہے اس نیت تے کہ انہاں کولوں نفع حاصل ہوئے گا، پہ پارٹی بھی چنگی ہے، تے اللہ فرماتا ہے میرے نال بھی سودا کر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں گندم دا قحط پہ گیا، انہاں کول گندم دا قافلہ پہنچیا تو تجار جو مدینہ شریف دے سانو سارے اتھے پہنچے، انہاں کہا جی کنک ویچنی جے، کیونکہ ڈیمانڈ بڑی سی مارکیٹ ہے، فرمایا ویچنی ہے، میں تے تاجرہ نفع لواں گا، انہاں کہا جی 1 روپیے دی خریدی جے تے 25 پیسے نفع لے لو تو دے دیو، مفہوم حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں میں نے اس تو نفع زیادہ مل رہا ہے، کوئی اور پارٹی ہے جڑی زیادہ دے رہی ہے، انہوں نے کہا جی پھر تسی 10 روپیہ لے لو، فرمایا میں نے اس تو بھی زیادہ مل رہا ہے، انہوں نے کہا جی پھر تسی روپیہ لے لو یعنی ڈبل لے لو، سائیاں فرمایا میں نے اس تو بھی زیادہ مل رہا ہے۔ اس ویلے وہ جڑے مدینے دے تجار تاجر آئے انہوں نے کہا بھائی اسی سارے تے ہی بیٹھے ہوں، پارٹی کیڑی ہے جڑی تو نے اس تو بھی اتنے دے دی بھئی ہے، وہ کون ہے جڑا اس تو بھی زیادہ دے ہے؟ تو حضرت عثمان غنی نے اپنے خدام نو بلا کے فرمایا جاؤ اور میرا سارا ذخیرہ گندم مدینے دے غریباں تقسیم کر دیو، میں سودا اپنے رب نال کر لیا۔ یہی چیز ہے نا،
اے سودا ایمان دی طاقت تو بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ بھائی میاں جدو تو کنم اٹھائیے 100 من 5 من تو وچوں کڈنی ہے تے ابلیس تے آکھنا لے ہن 5 تے گھٹ نہ ہوئی او سے آ فورن دے وچ گل بڑی 5 گھٹی پئی آ مولوی تے منبر تے پیاندا ودی پئی ہے ودی پئی ہے گھٹی پئی او دا کام ہے آکھنا اوتھے ایمان بولدا ہے کہ اے کملی دیا میں تے 1 من دے آیا ان 50 من تے 100 من کیتا کہیں ایمان کو اتھے بولے نا بھئی اے میں تے 1 من 60 کے گھر آ گیا ان 60 من کہیں بڑا چھڑیا ہے تے جائیں اگے 1 دا 60 کر چھڑیا ہے تے پچھو بھی او دا وعدہ آیا تو اس وعدہ چھڑنا ہے تو لانتی ہے پرا بات جا اور اے وہ نہ ایمان والے بندیاں دی نشانی ہے جنہ دا میں نہ لیا جنہ دا نام حضرت عثمان ذو النورین ہے عزیزان دی وقار کون عثمان غنی کمال دا جملہ ہے اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا اور اے او جملہ جڑا میں تو سنانا سی شہر کہتا ہے اور گرمی پہ یہ بازار ہے گرمی یہ بازار دا مطلب اے اردو دا ایک نا محاورہ ہے جدو بازار اچھ بڑا رش ہوئے نا تے دکاندار بڑے راضی ہوندے با بازار بھرے ہے جی رکھا سمجھ آ گئی جگہ صاحب تے جدو خالی ہوئے ادو پھر پریشان ہو جاندے نے بھئی یار آج تے بازار اچ بندہ ہی کوئی نہیں تے ادو بازار نو آندے نے آج بازار ٹھنڈ ہے بازار ٹھنڈ ہے تے جدو بندیاں نال بھریا ہوئے ادو آندے نے آج بازار گرم ہے تے شہر کہندا ہے کہ عثمان غنی دے بازار دی گرمی دے کیا کہنے جدے سودے رب نال نے بھئی مخلوق نال تے سودے سارے ہی کر دے بھئی بازار دی گرمی تے او دی ہوئی جی دے نال سودے خالق دے نے حضرت عثمان غنی سرکار آپ او اتنے بڑے تاجر نے کہ گرمی پہ یہ بازار ہے عثمان غنی کا اللہ خریدار ہے عثمان غنی کا گرمی پہ یہ بازار ہے عثمان غنی کا اللہ خریدار ہے عثمان غنی کا اے ہے او بندے جنہ سودا کیتا ہے تے اپنے رب نال کیتا ہے تے گاٹا کوئی نہیں پیا اے ایویں کملیاں بندیاں دا خیال ہے بھئی راہ حق تے دیتیاں گاٹا پہ جاتا ہے اے گاٹا نہیں ایمان ہوئے تے سودا ہوندہ ہے بڑی وڈی تجارت جی اے بہت بڑی تجارت ہے اے دا ایتھے بھی فائدہ ہے تے اگام ہی فائدہ ہے عزیزان محترم و گرامی قدر احباب اے جدو دید ہے نا اگو اللہ کی فرما دینا اللہ فرما دینا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ محبوبہ جڑا دیوے چاہ ان دعا دے چھڑیا جائے ہوئے ہوئے اے جڑا لفظ صلاة ہے نا ایک لفظ ہوتا ہے اقیم الصلاة اتھے صلاة دا معنی ہے اللہ دی بارگاہ وچ نماز دعا ایک ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی اتھے ان صلاة دا معنی ہے درود هو الذی یصلی علیکم و ملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الى النور وکان بالمومنین رحیما اس جگہ تے صلاة دا معنی ہے رحمت تے جدو حضور امتی نو دین وصلی علیہم اتھے صلاة دا معنی ہوندہ ہے دعا اے سودا کرن
ایویں کملے بندے سمجھتے ہیں گھٹ ہے۔ میں ترغیب واسطے اور تحدیث نعمت واسطے دسنا، ورنہ میں اس نو دسنا ضروری نہیں سمجھدا۔ میں سویرے اٹھنا، میری جیب وچ گھر وچ جتنے پیسے ہون، میں سویرے ایک باری سارے اللہ دے راہ تے دے کے گھروں تا نکلنا۔ اچھا گل سنیا جی، ایک دن بھی ایسا نہیں گیا جدو میں بھوکا رہا ہوں تو میں سنگیت دس دارانہ میں لیے کہا کہ اے ٹی ایم بنوا لو۔ میں کہا وہ اے ٹی ایم کی ہوندی ہے؟ اس کہا جتھے پیسے نہ ہون وہ مشین چھپائیے تے پیسے دی جاندے۔ میں کہا جی یہی کام اس کرنا ہے تو مڑ مین کوئی نہیں لوڑ۔ آخر کیوں؟ میں کہا میں جتھے بھی ٹر جاواں اتھے مدینے شریف والے آلو پیسے ساڈے کول آپے آ جاتے۔ تو بات اے ٹی ایم دی لوڑ کیڑی ہے؟ ہر سنی دی جیب ساڈی اے ٹی ایم ہی جڑے سنی کول بھی ٹر جائیے، وہ سرکار نے نوکری لائی ہے، جندے کول جائیے اتھے ہی ساڈے پیسے۔ میں ایتھے پاکستان چھڑ کے باہر بھی جدوں بھی جس ملک وچ بھی واللہ گیا، اس ایئرپورٹ تو تھلے لانے آتے کہ پیسے لے کے بندے کھڑے ہوندے، لو جی آپ پیسے بھی پا لو تے سم بھی پا لو تے جنابہ نمبر ہے تے چلا لو۔ عزیزاں دی وقار کدی کمی آئی نہیں، اس واسطے عقیدہ رکھنے جس پاسے میں ٹر جاواں سرکاری نظر رکھ دے، جس پاسے میں ٹر جاواں سرکاری نظر رکھ دے، جس پاسے شرق تو لے کے غرب تک پاکستان دے جس کونے تے بھی جاواں حضور دی غلامی دا مزہ یہ ڈایا ہے، جس پاسے میں ٹر جاواں جس پاسے میں ٹر جاواں سرکاری نظر رکھ دے، بیٹھے نے مدینے وچ بیٹھے نے مدینے وچ دو جگ دی خبر رکھ دے، بیٹھے نے مدینے وچ بیٹھے نے مدینے وچ بیٹھے نے، ہاں جی بیٹھے نے مدینے وچ دو جگ دی خبر رکھ دے، پاسے میں ٹر جاواں جس پاسے میں ٹر جاواں سرکار نظر رکھ دے، جس پاسے فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو، جس پاسے میں ٹر جاواں سرکار جھکتا نہیں سر میرا شاہ کے آگے،
غلاموں میں انا ہے کہ نہیں ہے جس پاسے میں ٹر جاواں. پھر سنا رہا جھکتا نہیں سر میرا شاہ کے آگے. کوئی بڑا چودھری ہوئے، کوئی بڑا نواب ہوئے، کوئی بڑا وڈا ہوئے، جھکتا نہیں سر کبھی شاہ کے آگے. سرکار کے نوکر میں انا ہے کہ نہیں ہے بھاویں کچھ نہ. مدینے والیاں دے آسرے تے اتنا ناز ضرور رکھنے ہیں جس پاسے میں ٹر جاواں. سرکار نظر رکھ دے جس پاسے بھی ٹر جاواں. سرکار میں بہاول نگر دا علاقہ بہاول نگر اتنے میں سفر کر رہا تھا تو میں ایک مسجد گڈی روکی نماز پڑھنا. جدو میں نماز پڑھ کے نکلیا نا سادہ جے کپڑے سفر ہی پائے سن. ایک بندہ آیا تو اس میں پیسے دیتے. میں کہا بھئی یہ کیا؟ اس نے کہا جی سرکار میرا دل کیتا ہے بھئی جڑا بندہ نماز پہ پڑھتا ہے انہوں پیسے دینے چاہیے. میں کہا میں نہیں جاننا ہے. اس نے کہا نہیں. میں کہا صرف تو بے. اس نے کہا جی میں نہیں جانتا لیکن میرے دل آکھے بھئی جڑا بندہ نماز پہ پڑھتا ہے ان کو نظرانہ دے چھڑا یا میرے حصے دی اتھو جی کوئی چیز لے کے کھا لیا جی. اے میرے دل دی آواز آئی. میں پھر بلیا اور کیا دا جس پاسے میں ٹر جاواں. سرکار نظر رکھ دے بیٹھے نے مدینے وچ بیٹھے نے. کنی واری ایسا ہوندہ ہے کہ مینوں کسی چیز دی ضرورت محسوس ہوندی ہے تو میں ایک خیال کرنا بھئی چلو یار یہ کوئی انتظام کرنے سویر ہوندی ہے تو کوئی نہ کوئی بندہ وہ چیز پیش کردا پیا. لو جی اے جناب میرا دل کیتا ہے میں نظرانہ تو اندیا تو میں سمجھنا ہے دل آپ پہ نہیں کر دے. یہ دے ہوتے ایک حدیث بخاری شریف جو پیش کرنا چاہنا ہے. آن عبداللہ ابن عباس حضرت عبداللہ ابن عباس فرما دیں خصف الشمس علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور دے زمانہ اطہر دے اندر سورج نو گرہن لگ گیا تو نماز کسوف پڑھن واسطے اسی باہر نکلے. عبداللہ ابن عباس فرما دیں حضور دے نال آپ فرما دیں جدو اسی نماز کسوف پڑھن واسطے نکلے نا باہر سورج گرہن واسطے نماز کسوف پڑھی جاندی. آپ فرما دیں نماز کسوف پڑھن واسطے نکلے تے حضور اگے سن اسی پیچھے کھڑے سن. اسی حالت نماز وچ ویکھیا کہ حضور نے ہاتھ مبارک بلند فرمایا ہے. بخاری کتاب الصلاۃ دے اندر حدیث ہے. تے پھر آپ نے تھلے فرما گئے. آپ فرما دیں اسی سوال کیتا یا رسول اللہ کملی والیا نمازاں دی اگے بھی آپ دے پیچھے بے شمار پڑھیاں نے لیکن سرکار آج تسی نماز وچ ہاتھ اُتاں کیتا ہے. پھر دست مبارک نو تھلے فرما لے اس کی وجہ کیے. فرمایا صحابہ نماز پڑھ دیا جنت میرے سامنے آئیے میں ارادہ کی جنت دا پھل توڑ کے تھلے لے آوا. پھر میں اپنا ارادہ موقوف کر دیتا ہے اگر میں پھل توڑ کے لے آؤں تو آڈے کو رکھ دینا تسی ساری عمر بھی کھاندے تے ختم نہ ہوندہ. پھل لے آندہ بھی نہیں لے آنا ہاں کوئی نہ تے ہاتھ ہوتا کیوں کیتا ہے. عزیزہ نے دی وقار فقط کل سمجھانی میرے نبی نے اور میرے صحابہ اگر میں مدینے کھلو کے ہاتھ جنت چلی جا سکنا تے غلامہ دی جوڑی تے دوری کوئی نہیں میں جتے جاما خیرات ڈال سکنا. غلامہ دی جوڑی کیڑا پاتے جو میں خیر پانا
تہاڈا کام ہے خیرات پانا. واللہ خیرات لین والے گلا کرن کے بس ساڈی جوڑی نکی آئی، اے کوئی نہ آکھے گا میں نے ملیا تھوڑا ہے. اے آکھدے لوگ نظر آؤں گے کہ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں ہے، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں. لین والے تھا یہ کہہ سکتے ہیں بس جوڑی نکی آئی، یہ نہ کوئی آکھے گا بس ملیا تھوڑا ہے. میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت امام آزا فرما دینے میرے قریب سے کر قطرہ کسی نے مانگا تو دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے. عزیزان دی وقار اصل چیز جو ہے نا اللہ کا قرآن سنیے تاکہ آپ نو یقین کامل ہو جائے. حضرت سلیمان علیہ السلام تشریف فرمانے اللہ دے پاک پیغمبر حضرت سلیمان تو آپ فرما دیں کہ یمن دی ملکہ آ رہی ہے میرے کو، یمن دی ملکہ آ رہی ہے میرے کو. او دے آن تو پہلا او دا تخت ہی تھے چاہیے. اگے جنات بیٹھے سن قال افریت من الجن انا آتی قبی. ایک وڈا جن بولیا تو اسا کہا جی میں لے ہونا. سائیاں فرمایا کنے ٹائم ہے اسا کہا جی تو سا فجر پڑھا کے بیٹھے ہو پیشی نہیں تو سا بانا ہے زور ویلے تک. میں زور ویلے لے اسا انا آتی قبی قبل ان تقوما من مقامک و انی علیہ لقوی امین. انی میرے چ طاقت بھی ہے تے اتنی میرے چ امانت بھی ہے، پورا ٹھیک ٹھاک لیا کے تواڈے قدماں چ رکھاں گا، لیکن جاواں گا تے پیشی ویلے نہ جا. ٹائم انہیں صحیح دیتا ہے فلسطینی چو جانا تو جانا یمن سی ایک ملک تو دوجے ملک جا کے ہونا اسا کہ پیشی لے اسا. اللہ دے نبی فرمان دے سانے اس تو پہنا چاہیے دے. بندیانوں کی پتہ ہوئے اللہ والیاں دی طاقت کی ہوندی، بندیانوں اس چیز دی خبر کی ہوئے کہ جڑے رب والے ہوندے انہاں دے وچ پاور کتنی ہوندی. عزیزان دی وقار آپ فرمان دے اس تو پہنا چاہیے دے. اللہ دا قرآن اندے پھر اللہ دا ولی بولیا وقال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتی کبھی. اللہ دا ولی کھڑا ہویا وہ سرز کی تھی سرکار میں لے ہونا. یہ سائیاں فرمایا ٹائم کنے اس آکھا جی انہاں آکھا میں جانا تے پیشی دے ہونا. نوکر عرض کردہ ہے حکم تو اڈا ہونا ہے تے نہ اٹھاں گا تے نہ جاواں گا. تسی آکھو گے تے پلک جھپکنا وقت ہے میں اس تو بھی پیڑا لیا کے تو اڈے قدمہ چ رکھ دیا گا. حضرات سمجھ آئی تو انگل دی کہ نا اے ہے او بندہ جدی شان اللہ فرمائیے قال الذی عندہ علم من الکتاب. اتھے من تبیدیہ ہے عربی گرائمر دے اعتبار نال یعنی کتاب دا کچھ حصہ. من ظرفیہ بھی ہوندہ ہے، من موصولہ بھی ہوندہ ہے، من بیانیہ بھی ہوندہ ہے. اتھے من تبیدیہ ہے یعنی کچھ حصہ
وہ دے کول کتاب دا کچھ حصہ سی زبور دا اینا نالج سی وہ دے کول اس آخیا جی میں لے ہونا جی دے کول کچھ حصہ ہے منال کتاب جے منال کتاب والیاں دی یہ شان ہے تے ال کتاب والیاں دی کی شان ہوئے گی کوئی سمجھ آئیے گل دی کی ہوئے گی اے حضرت سلیمان دا وزیر ہے جنہ دی میں گل پیا کرنا وہ حضرت سلیمان دے پیر نے جناب محمد مصطفیٰ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے کنے ٹائم میں چلیں گا اس نے کہا جی بیٹھا ہے تھی رہاں گا پلک جھپکن تو بھی پہلا لیا کے رکھ دیا گا تے جے حضرت آصف بن برخیا ایک ملک چ بہ کے دوجے ملک چو تخت لیا سکدے نے اے تے مڑ ولی نے تے اسی تے گل حضور دی پہ کرنے ہیں تے امتی کوئی شے چا منگے تے حضور دینی ہوئے پھر بھائیہ ٹائم لگے گا وقت لگے گا نہیں میاں ساڑھے منگنے جو فرق ہو سکتا ہے سائیاں دی عطاج فرق کوئی نہیں اس واسطے بیلی آکھیا جس پاسے میں ٹر جاواں سرکار نظر رکھ دے اور اتھے تو میں ایک جملہ دے دیا اے ہے تے ویسے دولت پر تو میں 10 چھڑنا مفتی احمد یار خانیمی صاحب بڑے صوفی گزرے نے آپ فرماندے نے کہ جدو حضور دا ذکر کردہ ہے نا ذاکر ان دی توجہ ان دی حضور آلہ اے ضروری نہیں کہ اگوں حضور دی بھی توجہ ہوئے ہر ایک کی ساکی پہ نظر ہو یہ ضروری ہے مگر ہر ایک پہ ساکی کی نظر ہو یہ ضروری تو نہیں ساکی آل ساریاں دی نظر ہوندی ہے ساکی ساریاں نہ کرے تے ضروری نہیں جدو امتی ذکر کردہ ہے او دی توجہ حضور آل ہندی بھی ہے تے ہونے چاہی دی بھی ہے ذکر ہندی تاں ہے جدو دی توجہ رڑ دی ہے ذکر ہو گیا اے علامت ہوئی ذکر کے بندہ امتی حضور والمتوجہ لہذا درود شریف پڑھ گئے جدوں حضور اگو توجہ فرمان کیونکہ دنیا تے لکھاں تے کروڑا ہوندے نے جڑے ذکر کر رہے ہوندے نے ایک ہی نشانی ہے کہ حضور دی توجہ کی دیا لے تے آپ فرمان دے نے اس گل دی نشانی یہ ہے کہ جدوں ذاکر ذکر کر دیا ان دیاں اکھاں وچ نمی آ جائے ادو سمجھے حضور سرکار دی توجہ نوکر حل ہو گئی توجہ ہے حضرات اس گل دی علامت ہے کہ ہون اس غلام الرحمت دی نظر سائیاں ایک واری ضرور پھیر دیتے عزیزہ ندی وکار تانے جس پاسے میں ٹر جاواں سرکار نظر رکھ دے بیٹھے نے مدینے وچی تو جگ دی خبر رکھ دے سارے بھائی اپنے مال چو عشر نکال کے جامعات اہل سنت نو ضرور دے آجے اللہ کریم آپ سب دی اور بندہ نا چیز دی حاضری قبول فرمائے وما علیہ